اوہ، تو تمہیں آج یاد آ گیا کہ تمہاری بیوی ہے وہ کل جو دوسروں کی وجہ سے اسے سب کے سامنے تھپڑ مارا ذلیل کیا، تب تمہاری غیرت کہاں تھی؟ تب تمہیں یاد نہیں تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے؟ ایسا بھی کوئی بچہ نہیں تھا جو اس کی باتیں چپ چاپ سن لیتا۔ اب چپ کیوں ہو، بولتے کیوں نہیں؟ تب نہیں یاد تھا تمہیں کہ منال تمہاری بیوی ہے اور ہانی تمہاری دوست؟ تم نے بیوی پر دوست کو فوقیت دی۔ وہ لڑکی جو تمہارے لیے غیر ہے، کوئی رشتہ نہیں تمہارا، اس کے ساتھ اسے تم ساتھ لیے پھر رہے ہو، اور تمہاری بیوی خود کو کمرے میں بند کیے روتی رہی۔ تب نہیں یاد تھا تمہیں کہ بیوی ہے وہ تمہاری؟ جب تم نے اپنی بیوی و اپنی دوست کو فوقیت دی تو ایک پل کے لیے بھی سوچا کہ وہ بیوی ہے تمہاری؟ اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اسے، اور جب تم اس لڑکی کے ساتھ پوری رات باہر گزار کر آئے تو سوچا تم نے وہ رات کتنی اذیت میں گزاری ہوگی اس نے۔ تب تمہیں یاد نہیں آیا کہ وہ بیوی ہے تمہاری؟ اس کے پاس ہونا چاہیے تھا تمہیں پوری رات، نہ کہ اپنے دوست کے ساتھ۔ شوہر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے حق پر ادا کرو۔ اگر تمہیں یاد آ ہی گیا ہے کہ وہ بیوی ہے تمہاری تو شوہر ہونے کا ثبوت دو، اس کا رکھوالا بن کر۔ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، یہ شک کا بیج بھی ضرور تمہارے دوست کا ہی بویا ہوا ہے۔ جاؤ یہاں سے اور آئندہ میرے سامنے مت آنا، کہیں میں یہ نہ بھول جاؤں کہ تم چھوٹے بھائی ہو میرے۔ آپ مجھے مت سکھائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں شوہر کے فرائض، لیکن آپ میری بیوی سے دور ہیں، بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے۔ کہہ کر حنان کمرے سے باہر نکل گیا۔ احسن حیران تھا حنان کے رویے پر۔ اس لڑکے کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پاگل بنائے گا، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ سب کچھ اس ہانی کا کیا دھرا ہے، اسے تو میں دیکھ لوں گا۔ حنان کمرے میں گیا تو منال ویسے ہی بیٹھی تھی ابھی تک۔ حنان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ منال، کیا ضرورت تھی تمہیں اپنا ہاتھ احسن کو دکھانے کی؟ حنان غصے میں تھا۔ کیا ہوا؟ وہ تو مجھے احسن بھائی نے مجھے کہا کہ اپنا ہاتھ دکھاؤ تو میں نے دکھا دیا، منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ کیا منال، تمہیں کوئی کچھ بھی کہے گا تم اس کی بات مان لو گے؟ کتنی بیوقوف ہو تم۔ نہیں، وہ تو احسن بھائی تھے، وہ بہت اچھے ہیں، ویسے نہیں ہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ شٹ اپ منال، آئندہ میں تمہارے منہ سے احسن کا نام نہیں سنوں۔ تمہارے منہ پر بس میرا نام ہونا چاہیے۔ تم میری ہو بس، تمہیں دیکھنے کا اور تمہیں چھونے کا حق صرف مجھے ہے۔ حنان منال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کوئی اور تمہاری طرف دیکھے یا تمہیں چھوئے میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ حنان کا لہجہ غصے سے بھرا تھا۔ منال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ منال کو روتے دیکھا تو حنان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، منال کے تھوڑا قریب ہوا۔ منال، رونا بند کرو، میں بس تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تم صرف میری ہو۔ آنسو صاف کرتے ہوئے منال کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ہانی بہت مزے سے بیڈ پر ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ تبھی سامنے سے دروازہ کھلا اور کمرے میں کوئی داخل ہوا، جسے دیکھ کر ہانی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہانی جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسی ہو میرے کمرے میں اس طرح آنے کی؟ وہ تقریباً چلاتے ہوئے بولی۔ اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے دروازہ ناک کرتے ہیں منہ اٹھا کر چلے آئے ہو۔ دروازہ ان کا ناک کیا جاتا ہے جن میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہو، اور یہ کوالٹی تو تم میں ہے ہی نہیں۔ احسن بنا لحاظ کے بولا۔ مجھے نہیں پتا تھا ڈاکٹر اتنے بد لحاظ ہوتے ہیں۔ نکلیے میرے کمرے سے، ورنہ میں شور مچا کر سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ اچھا مچاؤ شور، لیکن کیا کہو گی گھر والوں کو اکٹھا کر کے؟ بتاؤ ذرا۔ احسن اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ ہانی پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ احسن کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا وہ دیوار سے جا لگی۔ احسن اس کی طرف بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ ان کے درمیان چند قدم کا فاصلہ رہ گیا۔ شور مچاؤ بلاؤ سب کو، چپ کیوں کھڑی ہو؟ احسن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ ہانی کی سٹی گم ہو چکی تھی، اسے احسن سے خوف محسوس ہونے لگ پڑا تھا۔ احسن نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں بازو پیچھے کی طرف موڑ دیے اور اس کا منہ دیوار سے لگا دیا۔ یہ جو تم حربے استعمال کر رہی ہو نا میرے خلاف، یہ سب بند کر دو ورنہ میں تمہیں دوسرا موقع نہیں دوں گا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے اور منال پر الزام لگا کر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ یہ میری فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے تمہیں مس ہانی، جہاں رہنا ہے تو تمیز سے رہو، ورنہ اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور چلتی بنو یہاں سے۔ چھوڑو مجھے ہانی درد سے تڑپ اٹھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہانی خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی۔ مجھے صفائی پیش مت کرو، میں اچھی طرح جانتا ہوں حنان کے دماغ میں یہ غلاظت تمہاری ہی بڑی ہوئی ہے۔ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں میں تمہارے ارادے، تم کیا چاہتی ہو۔ احسن نے اس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا۔ اب دوبارہ ایسا کچھ کیا تو اپنی خیر منا لینا۔
کہتے ہوئے احسن کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں میں نے کیا ہے یہ سب، کیا کر لو گے تم؟ احسن نے ابھی باہر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ ہانی کے الفاظ اس کے کان میں پڑے۔ وہ واپس پلٹا۔ ہاں میں نے ہی کیا ہے یہ سب، بلکہ دکھایا ہے حنان کو۔ کل جو تم دونوں گارڈن میں رنگ رلیاں منا رہے تھے، تمہیں کیا لگا کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ ہانی اب تم حد سے بڑھ رہی ہو، میں تمہاری جان لے لوں گا اگر دوبارہ تم نے منال کے بارے میں ایسی کوئی بات کی تو۔ احسن غصے میں آ چکا تھا۔ ہانی اس کی طرف بڑھی۔ اوہ بیبی کو غصہ آ گیا، سو سویٹ، غصے میں بھی کیوٹ لگتے ہو۔ بے باکی سے احسن کے گال پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔ احسن مزید تپ چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہانی کے دونوں بازو پیچھے کی طرف موڑ دیے۔ میں تمہاری جان لے لوں گا ہانی، تم باز آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی تم مجھے جانتی نہیں ہو تو جان لو گی ایسا ایسا۔ ہانی درد میں بے باکی سے ہنستے ہوئے بولی۔ احسن کو اس کا لہجہ عجیب لگا۔ بس یہی کر سکتی ہو تم، وہ حنان ہے جو تمہاری ان اداؤں پر فدا ہے۔ میں احسن ہوں، تمہاری ان اداؤں کے جال میں نہیں پھنسنے والا، کہہ کر احسن نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ کب تک بھاگو گے، کس کس سے چھپاؤ گے؟ تمہاری آنکھوں میں صاف دکھتا ہے جب تم منال سے محبت کرتے ہو، ہانی مسکراتے ہوئے بولی۔ احسن نظریں چرا گیا اور آگے بڑھ کر ایک تھپڑ ہانی کے نازک چہرے پر لگا دیا۔ ہانی لڑکھڑاتے ہوئے بر پر جا گری۔ احسن اس کے پاس جا رکا۔ یہ سب تمہارے دماغ کی غلاظت ہے، کچھ نہیں۔ آئندہ تمہاری منہ سے میں ایسی کوئی بات نہ سنوں، سمجھی؟ احسن اسے وارن کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ احسن اپنے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ ہانی اسے پریشان کر رکھا تھا۔ وہ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی؟ مجھے یہاں سے جانا ہوگا جب تک یہ ہانی یہاں پر ہے، ورنہ یہ منال کے لیے مشکلات بڑھا سکتی ہے۔ اوپر سے حنان بھی اس کی باتوں میں آ گیا ہے۔ ایسا کرتا ہوں چچی جان سے بات کرتا ہوں، نہیں اگر وہ برا مان گئے، انہوں نے جانے کی وجہ پوچھی تو کیا بتاؤں گا ان کو؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرتا ہوں گھر آنا ہی کم کر دیتا ہوں جب تک یہ ہانی دفع نہیں ہو جاتی۔ یہ نہ ہو میری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منال کی زندگی میں مشکلات پیدا کر دے، لیکن یہ مجھے یہاں سے اتنی جلدی جانے والی لگتی نہیں۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پریشان کر کے رکھ دیا ہے اس نے مجھے۔ حنان کو اب خود ہی پر غصہ آ رہا تھا۔ مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کے کمرے میں، یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں ڈاکٹر احسن ملک۔ آج تک مجھے کسی نے ڈانٹا تک نہیں اور تم نے مجھے تھپڑ مار دیا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آج تم نے مجھے جو تکلیف پہنچائی ہے، میں تمہیں اس سے کہیں گنا زیادہ تکلیف پہنچاؤں گی، تمہیں بھی اور تمہاری محبوبہ کو بھی۔ لوہے کے چنے نہ چبوائے تو میرا نام بھی ہانی نہیں۔ ابھی تم مجھے بھی نہیں جانتے، لیکن اب جان جاؤ گے۔ تم مجھے دھکے مار کر تمہیں اور منال کو اس گھر سے نہ نکلوایا تو میرا نام بدل دینا۔ منال کب سے یوں ہی بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ حنان نیچے چلا گیا تھا 5 منٹ میں آنے کا کہہ کر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ مجھے اتنی جلدی حنان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک پل میں بدل جاتے ہیں۔ دور کہیں سے منال کو اپنے دل سے آواز آئی۔ منال نے سر جھٹک دیا۔ نہیں وہ واقعی بدل چکے ہیں، شاید احساس ہو چکا ہے ان کو مجھ پر کیے ظلموں کا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل ڈرتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک خواب سا لگنے لگا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نیند سے جاگوں اور سارا خواب ٹوٹ جائے، پھر خود ہی سار نفرت میں ہلا دے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو۔ اللہ چاہے تو نفرتوں کی جگہ دلوں میں محبتیں بھر دے۔ یہ اللہ ہی ہے جو دلوں سے نفرتوں کو ختم کرنے والا ہے۔ بے شک مجھے اچھا سوچنا چاہیے اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ سب میرا وہم بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہوں میں۔ وہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی تبھی حنان کمرے میں داخل ہوا تو وہ سوچوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ منال کسی سے ملوانا ہے تمہیں، اگر تم ایزی ہو تو میں اندر لے آؤں۔ حنان پیار سے منال سے اجازت لینے والے انداز میں بولا۔ جی آپ لے آئیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جیسی آپ کی مرضی۔ ٹھیک ہے۔ حنان باہر کی طرف بڑھا اور چند لمحوں بعد ارسل اور ذوحان کو لیے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم بابی جی، دونوں نے باری باری سلام کرتے ہوئے پھولوں کے گلدستے منال کی طرف بڑھائے۔ وعلیکم السلام۔ منال نے پہلے حنان کی طرف دیکھا۔ جب حنان نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو منال نے تھینکس کہتے ہوئے گلدستے سر پر رکھ دیے۔ منال یہ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں بچپن سے، یہ ارسل ہے اور یہ ذوحان۔ حنان باری باری دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ لو دیکھو ذرا، ہمارے نام ایسے بتا رہا ہے بابی کو جیسے ہم خود بتا نہیں سکتے، یا ہمیں پتہ نہیں اپنے ناموں کا۔
ذوحان کہاں چپ رہنے والا تھا۔ ارسل نے اس کی کمر میں ایک مکر سد کیا تو اس کی زبان بند ہوئی۔ منال اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا دی۔ ویسے بابی یہ چوٹ آپ کو کیسے لگی میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ذوحان پھر سے بول پڑا۔ اس کی بات پر منال نے حیرانگی سے پہلے اس کی طرف اور پھر حنان کی طرف دیکھا۔ حنان مسکرا رہا تھا۔ ضرور یہ حنان آپ کی کوئی بات نہیں مان رہا ہوگا اور آپ کو غصہ آ گیا ہوگا، آپ نے غصے میں پنچ مار دیا ہوگا اس کو، پر یہ ہے ہی اتنا ڈیٹ، اس کو تو لگا نہیں ہوگا، البتہ آپ ہی کو چوٹ لگ گئی ہوگی۔ منال ہنسی۔ نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو پاؤں پھسلنے کی وجہ سے چوٹ لگی ہے مجھے، منال مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میں سمجھا اس نے تنگ کیا ہے آپ کو، ذوحان ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ ویسے بابی اگر آپ کو تنگ کرے نا تو آپ ہمیں بتا دینا، 1 منٹ میں طبیعت درست کر دیں گے ہم اس کی۔ او باتوں کی مشین، چپ کر اب، اور کتنا بولے گا، پہلی بار ملا ہے اور اتنا بول رہا ہے، بابی کے کان پکائے گا کیا بول کر۔ ارسل ذوحان کے کمر میں مکر سد کرتے ہوئے بولا۔ ارے آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھیے نا، منال کو یاد آیا تو بول پڑی۔ ارے شکر ہے بابی آپ کو یاد آ گیا، ورنہ میں تو کھڑے تھک جاتا۔ ذوحان پھر سے بول پڑا۔ ارسل اسے کھینچتے ہوئے صوفے پر لے گیا۔ بیٹھو یہاں، اب کچھ مت بولنا۔ اچھا سوری بابی، مذاق کر رہا تھا، میں تو آپ کا دل لگانے کے لیے ایسے باتیں کر رہا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں آپ تھک گئی ہوں گی صبح سے کمرے میں بیٹھے اور یہ حنان اس نے بھی بور کیا ہوگا آپ کو صبح سے۔ ہاں میں تو ہوں ہی بورنگ، بیٹا نیچے چل پھر تجھے بتاتا ہوں۔ حنان نے آنکھوں میں ذوحان کو دھمکی دی، تب ہانی اٹپکی۔ ارے واہ تم دونوں کا بائے، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ ہانی کمرے میں ارسل اور ذوحان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے ہانی تم ابھی تک یہی ہو، میں تو سمجھا تم چلی گئی ہوگی، ویسے کسی کے گھر پر زیادہ دن رہنے سے عزت خراب ہوتی ہے۔ ذوحان ہانی کو دیکھتے ہی بول پڑا۔ ذوحان کے بات پر ارسل کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے ذوحان کو کوہنی ماری کہ چپ ہو جاؤ، بہت ہو گیا۔ لیکن ذوحان کہاں رہنے والا تھا۔ ارسل صبح چلی جاؤں گی، میرا خیال ہے بارش کی وجہ سے تمہاری فلائٹ مس ہو گئی ہوگی۔ میں کیوں جانے لگی، یہاں سے میں مہمان تھوڑی ہوں، یہ میرا بھی گھر ہے۔ ہانی میرا گھر پر زور ڈالتے ہوئے بولی۔ اینڈ بائی دا وے تمہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے میرے یہاں رہنے سے؟ میری مرضی، جب تک میرا دل چاہے گا یہاں رہوں گے۔ اچھا مطلب تمہارا فی الحال کوئی ارادہ نہیں واپس جانے کا، ویسے اچھا ہی ہے، اس گھر میں ایک پاگل کی کمی تھی، تمہارے آنے سے پوری ہوگی۔ ذوحان پھر سے بول پڑا۔ کیا مطلب ہے تمہیں، میں پاگل لگتی ہوں؟ ہانی صدمے سے چلائی۔ ذوحان تم بہت بولنے لگ پڑے ہو آج کل، ٹھیک کر لو خود کو۔ ہانی ذوحان کو مکہ دکھاتے ہوئے بولی۔ میں کیا گاڑی ہوں جو خود کو ٹھیک کر لوں، میں تو سچ بولتا ہوں، وہ الگ بات ہے تم فیل کر جاتی ہو۔ ذوحان ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ ذوحان پٹو گے تم مجھ سے آج، حنان منع کیوں نہیں کر رہے تم، اس سے کب سے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ ذوحان کیوں تنگ کر رہے ہو بیچاری کو، حنان ذوحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو ذوحان کے چہرے کے زاویہ دیکھا اس کی خود کی ہنسی نکل گئی۔ حنان کو ہنستے دیکھ ہانی پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بعد میں جاؤ تم سب۔ ہانی کے جاتے ہی تینوں کا زوردار قہقہ گونجا کمرے میں۔ بس کرو یار، کتنا ہنساؤ گے، ارسل ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے بولا۔ ارے بابی آپ کیوں چپ ہوگی، آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ جو حنان ہے نا، اسے شریف مت سمجھیے گا، یونی میں بہت لڑکیاں مرتی تھی اس پر، مگر یہ سب سے کام نکلوا لیتا تھا، بہانے سے اسائنمنٹ بنوانے کے لیے ایسا کرتا تھا، لڑکیاں بھی خوش اور یہ بھی خوش رہتا تھا، اور جب یہ کسی لڑکی کے پاس کھڑا ہوتا تھا نا تو ہمیں پہچاننے سے ہی انکار کر دیتا تھا۔ کون؟ ارسل کون؟ ذوحان کیا بتاؤں آپ کو بابی، کیا ستم کرتا تھا یہ ہم پر۔ ذوحان آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ منال بہت غور سے ذوحان کی باتیں سن رہی تھی۔ منال کو غور سے ذوحان کی باتیں سنتے دیکھ حنان پریشان ہو گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے منال، یہ سب ڈرامے کر رہا ہے، اس کی عادت ہے فضول باتیں کرنے کی، تم اس کی باتوں پر مت دھیان دو، یہ ہماری لڑائی کروانا چاہتا ہے بس اور کچھ نہیں۔ حنان سیریس ہوتے ہوئے بولا۔ حنان کی بات پر تینوں مسکرا دیا۔ دیکھا بابی آپ نے کیسے صفائیاں دے رہا ہے، وہ کہاوت تو سنی ہوگی آپ نے، چوٹ کی داڑھی میں تنکا، یہ تنکا بول رہا ہے، ہاں ویری فنی۔ چلو اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، حنان ذوحان کو مکہ مارتے ہوئے بولا۔ دیکھا بابی آپ نے، اب یہ ہمیں آپ کو سچائی بتانے سے روک رہا ہے۔ ذوحان پھر سے نہ رکا، دوست نہ رہا، ظالم بن گیا،
کیسا یہ ستم ڈایا تو نے زندگی۔ ذوحان گنگنانے لگا، وہ سب مسکرا دیے۔ اچھا یار میں کھانا منگواتا ہوں تم لوگوں کے لیے، میں آتا ہوں کہتے ہوئے حنان کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد حنان کمرے میں آیا تو ملازمہ کھانا دے کر چلے گئی اور وہ دونوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ارے بھابھی آپ بھی کھائیے نا کھانا، کہ ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے کھانا کھانے سے۔ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں بھائی، آپ لوگ کھا لیں، میں تھوڑی دیر پہلے ہی کھایا تھا کھانا، مجھے ابھی بھوک نہیں، منال مسکراتے ہوئے بولی۔ کھانا کھانے کے بعد تینوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور پھر واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شکر ہے بارش رکی ہوئی ہے، ہم لوگ چلتے ہیں ورنہ بارش میں ڈرائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بڈیز، پہنچ کا میسج کر دینا مجھے تم دونوں یاد سے۔ حنان دونوں کو باری باری کر گلے لگاتے ہوئے بولا۔ اوکے بھابھی جی، اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ۔ ذوحان جاتے جاتے بھی منال کو ہنسا گیا۔ منال نے خدا حافظ کہا مسکراتے ہوئے تو تینوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ حنان تم بہت لگی ہو، تمہیں منال بھابھی جیسی بیوی ملی ہے، ہم دونوں بہت خوش ہیں تمہارے لیے۔ ارسل حنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں یار وہ دوسری لڑکیوں جیسی بالکل نہیں، فضول بات بھی نہیں کرتی اور نہ ہی ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے، بس اب تم بھی بندے بن جاؤ اور اس ہانی کو دفع کرو یہاں سے۔ کیوں اپنا گھر خراب کرنا چاہتے ہو؟ تم جانتے ہو ہانی کیسی لڑکی ہے، پھر بھی تم یہ سب کر رہے ہو۔ ذوحان کہاں چپ رہنے والا تھا۔ ہم اس لیے تم سے ملنا چاہ رہے تھے تاکہ تمہیں سمجھا سکے، اسی لیے تمہیں صبح فون کیا تھا ملنے کے لیے، لیکن تم نے انکار کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ منال بھابھی کو چوٹ لگی ہے اسی لیے تم نہیں آ سکتے۔ یقین کرو ہمیں بالکل برا نہیں لگا، بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ تمہیں ان کی فکر ہے، بس یوں ہی اللہ پاک تم دونوں کو خوش رکھے ہماری دعا ہے۔ ارسل کہہ کر مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آمین۔ ذوحان بھی آمین کہتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور حنان دونوں کو ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حنان کمرے میں گیا تو منال لیٹ چکے تھے سونے کے لیے۔ حنان نے اس کے منہ سے کمل ہٹایا۔ منال کتنا سونا ہے آج، تھکی نہیں ابھی تک؟ سو کر اٹھ کر بیٹھو یار، کھانا لے کر آ رہا ہوں میں تمہارے لیے۔ نہیں حنان مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، اب میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، پہلے ہی بہت زیادہ کھا لیا ہے دوپہر میں، پلیز مجھے اور کچھ مت کھلانا آپ۔ منال پھر سے کمل اوڑھ کر لیٹ گئی، مطلب یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب مجھے تنگ نہ کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ حنان مزید کچھ کہتا ہانی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہنی مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے ابھی۔ ہاں میں سن رہا ہوں، بولو ہانی کیا بات کرنی ہے؟ حنان نے وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دیا تھا۔ پہلے نہیں، یہاں نہیں، میرے کمرے میں آ جاؤ جلدی، کہہ کر ہانی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ حنان بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ ہانی بتاؤ کیا بات ہے؟ ہنی پتہ ہے کیا ہے، کبھی کبھی نہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم اپنی بیوی کو نہیں مجھے بیوقوف بنا رہے ہو۔ ہانی رونے کو تھی۔ حنان جلدی سے اس کی طرف بڑھا، اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ہانی ادھر دیکھو میری طرف، میری آنکھوں میں دیکھا، بولو کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں دھوکہ دے سکتا ہوں؟ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، یہ قربانی میں تمہارے لیے ہی تو دے رہا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے پھر، جیسے تمہاری مرضی، میں منال سے اپنا پرانا رویہ اختیار کر لیتا ہوں، جو ہوگی دیکھی جائے گی، تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا ڈیڈ مجھے گھر سے نکال دیں گے، جائیداد سے آگ کر دیں گے، کوئی بات نہیں، ہم کم پیسے میں اچھی زندگی گزار لیں گے، کم از کم ہم خوش تو رہیں گے۔ جائیداد کے نام پر ہانی کے پیر تلے جیسے زمین سرک گئی۔ نہیں ہنی، میں یہ نہیں کہہ رہی، اپنوں سے دور رہ کر ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہارے اپنے تم سے دور ہوں۔ تو جیسا چل رہا ہے چلنے دو، بس مجھے تمہیں منال کے ساتھ دیکھ کر بہت ڈر لگتا ہے، کہیں تمہیں کھو نہ دو بس، اور کوئی بات نہیں، لیکن اب تم بے فکر ہو جاؤ، اب تمہیں شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی میں، میرا وعدہ ہے تم سے۔ شکر ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہانی، اب یاد رکھنا اس بات کو، یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں میں، بھول مت جانا۔ میں چلتا ہوں، تم بھی سو جاؤ کھانا کھا کر۔ ہانی کا گال تھپ تھپاتے ہوئے حنان کمرے سے باہر نکل گیا۔ حنان کمرے میں گیا تو منال سو چکی تھی۔ منال کو سوتے دیکھ حنان کمرے سے باہر نکل گیا اور کچھ دیر بعد واپس کمرے میں آیا۔ منال ابھی تک سو رہی تھی۔ منال، حنان نے 2-3 بار آواز دی لیکن منال نہ اٹھی۔ حنان آگے بڑھ کر منال سے کمر ہٹایا اور اسے دونوں بازو سے کھینچتے ہوئے بٹھا دیا۔ منال ڈر گئی اس آفت پر، سامنے حنان اسے دونوں بازو سے تھامے بیٹھا تھا، حنان مسکرا رہا تھا۔ کیا ہوا منال ڈرتے ہوئے بولی۔ حنان جب حنان کو مسکراتے دیکھا تو سمجھ گئی حنان نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے، تم کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی تھی
اور میڈیسن بھی نہیں کھائی۔ حنان منال کی کمر کے پیچھے تکیہ سر کرتے ہوئے اسے ٹیک لگا کر بٹھاتے ہوئے بولا، وہ کھانا تو میں نے کھا لیا تھا نا، آپ کو بتایا تو تھا، منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ حنان ٹیبل سے پلیٹ اور چاپر اٹھاتے ہوئے منال کی طرف بڑھا، یہ پیزا ہے، بس لائٹ سا یہ کھا کر دوائی کھا لو، میں کھانا کھانے کو نہیں کہہ رہا، لیکن میڈیسن ضروری ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ کھانا تو پڑے گا۔ اب مجھے تنگ مت کرو، ختم کرو اسے جلدی سے۔ حنان پیزا سلائس پلیٹ میں رکھ کر منال کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ حنان کا لہجہ تھوڑا سخت ہو چکا تھا، منال نے جلدی سے پلیٹ تھام لی، لیکن اب وہ کھاتی کیسے، اس کے ہاتھ میں تو چوٹ لگی تھی۔ حنان سمجھ گیا، اصولی یاد آنے پر پلیٹ واپس پکڑی اور پیزا سلائس اٹھاتے ہوئے منال کی طرف بڑھایا۔ منال نے کھانا شروع کر دیا۔ 2 سلائس کھانے کے بعد منال نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اب میں مزید نہیں کھا سکتی، پلیز یہ باقی آپ کھا لیں اور مجھے میڈیسن کھلا دیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور ہاتھ میں درد بھی ہے ہلکا سا۔ حنان سمجھ چکا تھا کہ منال نہیں کھائے گی مزید، اسی لیے اس نے بھی اسے فورس نہیں کیا اور منال کو میڈیسن کھلا کر کمبل اوڑھا کر لیٹ گیا۔ باقی بچا پیزا کھا کر حنان کمرے میں ٹہلنے لگ پڑا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ منال سے کیسے بات کرے، اسے صوفے پر سونے کی عادت نہیں تھی، دوپہر میں تو نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ حنان کو پریشان سا کمرے میں ٹہلتے دیکھ منال سمجھ گئی تھی کہ حنان بیڈ پر سونا چاہ رہا ہے، لیکن میری وجہ سے کچھ کہہ نہیں رہا۔ آخر منال بول پڑی، آپ چاہیں تو بیڈ پر سو سکتے ہیں، میں صوفے پر لیٹ جاتی ہوں، منال اٹھتے ہوئے بولی۔ حنان تیزی سے منال کی طرف بڑھا، اسے واپس لٹا دیا۔ نہیں منال، تمہاری جگہ صوفے پر نہیں، اس بیڈ پر ہے، تمہیں یہیں سونا پڑے گا، یہاں سے اٹھنے کی سوچنا بھی مت۔ جانتا ہوں بہت ستایا ہے میں نے تمہیں، بہت ظلم کیا ہے تم پر، اپنے سارے گناہوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ پلیز منال، مجھے معاف کر دو۔ حنان منال کے سامنے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے بولا۔ منال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مجھے اپنے اللہ پر یقین تھا، اللہ نے آپ کو صراط مستقیم دکھا دیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ منال نے حنان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور مسکرا دی۔ حنان نے آگے بڑھ کر منال کے آنسو صاف کیے، بس اب اور نہیں، ان آنکھوں میں اب میں خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں، زندگی کی ہر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہیں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر بہت سی خوشیاں تمہارے قدموں میں ہوگی۔ حنان منال کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، لائٹ آف کر کے سارے لیمپ آن کر کے ایک نظر منال پر ڈالتے ہوئے بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ صبح حنان کی آنکھ شور سے کھلی، جلدی سے اٹھ کر نیچے کی طرف بڑھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی، تایا ابو کی ساری فیملی آئی ہوئی تھی۔ حنان جلدی سے نیچے کی طرف بڑھا، سب نے حنان کی طرف دیکھا، لو بھائی آ گئے دولہے میاں، حیدر مسکراتے ہوئے بولا۔ حنان کو نیچے آتے دیکھا، حنان جلدی سے تایا ابو کی طرف بڑھا، لیکن انہوں نے حنان کو پیچھے ہٹا دیا، سب کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ دور ہٹو مجھ سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ حنان کو پیچھے کرتے ہوئے بولے۔ لیکن تایا ابو، ہوا کیا ہے، آپ مجھ سے اتنے ناراض کیوں ہیں؟ حنان کو ان کی ناراضگی کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ مت کہو مجھے تایا ابو، اکیلے اکیلے نکاح کر کے بیٹھ گئے، ہمیں بلانا تک ضروری نہیں سمجھا؟ اچھا آپ نے بلایا تھا مجھے؟ حنان کی بات پر سب نے حیرانگی سے حنان کی طرف دیکھا، پھر سب کا ایک ساتھ قہقہ بلند ہوا، ہر بات کا جواب ہوتا ہے تمہارے پاس، کہتے ہوئے انہوں نے حنان کو گلے سے لگا لیا اور باری باری سب سے ملا۔ حیدر اور ماہم حنان کے ہم عمر اور جڑواں بہن بھائی تھے، جبکہ احسن ان تینوں سے بڑا اور ثانیہ کا ہم عمر تھا۔ ملک صاحب کا ارادہ تھا کہ ثانیہ اور احسن کی شادی کر دی جائے اور حنان کے لیے ماہم کا ہاتھ مانگ لیا جائے، لیکن ان کے دونوں بچوں نے ہی ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ ارے بھائی، بھابھی سے تو ملواؤ ہمیں، ہم لوگ کب سے ترسے بیٹھے ان سے ملنے کے لیے، ہے نا ماہم؟ حیدر نے جان بوجھ کر ماہم کو اس معاملے میں گھسیٹا۔ ماہم کچھ نہیں بولی، بس ایک نظر حنان پر ڈالی اور دوسری نظر حیدر پر گولی ڈالتے ہوئے نظر جھکا گئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ابھی لے کر آتا ہوں نیچے، کہتے ہوئے حنان اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ حنان کمرے میں گیا تو منال ابھی تک سو رہی تھی۔ حنان کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے طرف بڑھا، آہستہ سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کے کان کے قریب ہو کر اسے آواز دی، منال اٹھو، صبح ہو گئی ہے۔ منال تھوڑا سا ہلی، لیکن آنکھیں نہیں کھولی۔ حنان نے اب کی بار دوسرا حربہ استعمال کیا، منال کی گردن پر جھک کر شرارت کر ڈالی۔ منال کی آنکھ کھل گئی، حنان کو اتنے نزدیک دیکھا وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے تو اٹھتے دیکھ حنان مسکرا کر پیچھے ہٹا، منال شرم سے نظریں جھکا گئی۔
بس اتنی سی قربت برداشت نہیں کر پائی تو میری منال؟ حنان اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ ابھی تو یہ چھوٹی سی جھلک تھی۔ منال نظریں جھکا گئی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگ پڑی۔ اس نے کب سوچا تھا ان شدتوں کے بارے میں؟ حنان کا یہ روپ آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے بھوک لگی ہے۔ منال کو جب کوئی اور بات نہ سوجی تو جلد سے بول پڑی۔ حنان ٹھنڈیا بڑھ کر رہ گیا۔ ہاں چلو ناشتہ کرتے ہیں، لیکن پہلے تم تیار ہو جاؤ۔ حنان منال کو چھوڑتے ہوئے الماری کی طرف بڑھا اور ایک بلیک کلر کا سوٹ نکال کر منال کی طرف بڑھایا۔ جلدی سے یہ پہن کر تیار ہو جاؤ، ہمیں نیچے جانا ہے۔ مہمان آئے ہیں، تایا جی اور ان کی ساری فیملی آئی ہے، جلدی کرو، مجھے بھی فریش ہونا ہے۔ منال سوٹ اٹھاتے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد منال واپس آئی تو حنان کی طرف بڑھی۔ چلے۔ حنان نے ایک نظر منال پر ڈالی اور ایسے شیشے کے سامنے بیٹھا تھا اسے شیشے کے سامنے بٹھا دیا اور ریڈ لپسٹک اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لگا لو اور کاجل بھی لگا لو، باقی ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ لپسٹک بہت ڈارک ہے، میں کوئی لائٹ سی لگا لیتی ہوں۔ منال دوسری لپسٹک اٹھاتے ہوئے بولی، نہیں یہی لگاؤ۔ حنان نے دوسری لپسٹک منال کے ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے واپس رکھ دی۔ منال نے حنان کے ہاتھ سے لپسٹک پکڑ لی۔ مجبوراً اسے ریڈ لپسٹک لگانی پڑی، جبکہ اسے ریڈ لپسٹک پسند نہیں تھی۔ منال نے کاجل لگایا آنکھوں میں اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حنان اسے دیکھا مبہوت سا رہ گیا۔ آج پہلی بار اس نے منال کو دیکھا تھا ایسے میک اپ میں۔ بس لپسٹک اور کاجل لگا کر ہی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حنان اسے ساتھ لیے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ حنان نے باری باری سب سے منال کو ملوایا۔ منال بہت خوش دلی سے سب سے ملی۔ سب نے بہت تعریف کی۔ منال کی دادو بھی وہیں بیٹھی تھی۔ ماہم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اسے منال کو دیکھ کر جلن سی ہونے لگی۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ حنان کے ساتھ منال کو دیکھا۔ حنان آفس کے لیے تیار ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو سب نے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ حنان منال کی میڈیسن لے آیا اور اسے کھلا دی اور باقی مسز ملک کو سمجھاتے ہوئے ان کو دے گیا کہ وہ دوپہر میں منال کو کھلا دے۔ ہاتھ کا زخم گہرا تھا، اسے ٹھیک ہونے میں تھوڑا سا وقت لگنا تھا بھی، البتہ پاؤں میں اب درد نہیں تھا، اس لیے منال کو چلنے میں زیادہ تکلیف نہیں ہوئی۔ حنان خدا حافظ کہتے ہوئے آفس کے لیے نکل گیا ملک صاحب کے ساتھ۔ احسن صبح جلدی نکل گیا تھا ہاسپٹل کے لیے۔ ہانی کی وجہ سے اور باقی سب گھر والے خوش گپوں میں مصروف ہو گئے۔ منال کو سب بہت اچھے لگے تھے سوائے ماہم کی۔ اس نے اسلام کے بعد منال سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ منال کو اس کا رویہ تھوڑا عجیب لگا تھا۔ وہ عجیب نظروں سے منال کی طرف دیکھتی اور پھر سے فون میں مصروف ہو جاتی۔ ہانی نیچے آئی تو گھر میں اتنے مہمان دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ اوہ ہائے ماہم، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! آتے ہی ماہم کے گلے لگے۔ ماہم اسے جہاں دیکھا تھوڑی حیران ہوئی۔ باقی سب بھی حیران تھے۔ ارے ہانی بیٹا تم کب آئی؟ ماہم کی امی بھی اس کی طرف بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا، جبکہ حیدر نے اسے دیکھتے ہی برا سا منہ بنا لیا۔ یہ جب دیکھو یہیں پڑی رہتی ہے۔ ہانی نے اس کی بات سن لی تھی۔ ہاؤ آر یو چنکو؟ وہ حیدر کی بال خراب کرتے ہوئے بولی۔ حیدر تپ گیا اس کی حرکت پر۔ ڈونٹ کال می چنکو، مائنڈ اٹ کہہ کر حیدر اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ باقی سب ہنس پڑے۔ اس کی بچپن کی عادت تھی، یہ حیدر کو چنکو کہتی تھی اور حیدر بہت چڑھتا تھا اس نام پر۔ دھوپ نکل چکی تھی، سب لوگ باہر دھوپ میں چلے گئے۔ منال بھی دادو کے ساتھ دھوپ میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد حیدر بھی وہاں آ گیا اور منال کی طرف فون بڑھایا۔ بھابھی آپ کے لیے فون ہے، حنان بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ منال پزل سی ہوگی سب کے سامنے حیدر کے ایسا کہنے پر۔ چلو بیٹا کر لو بات، ہم نہیں سنتے، بڑی ماما بولی تو منال مزید شرمندہ ہو گئی۔ اور فون تھام کر کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم، منال نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کب سے فون کر رہا ہوں اٹھا ہی نہیں رہی، کہاں تھی منال؟ میں پریشان ہو گیا تھا۔ وہ میرا فون اوپر ہے کمرے میں، منال نے مختصر سا جواب دیا۔ ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا، شام کو ملاقات ہوگی، خدا حافظ کہتے ہوئے حنان نے فون بند کر دیا۔ منال نے فون حیدر کی طرف بڑھا دیا۔ ماہم سے یہ سب برداشت نہیں ہوا، وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔